محبت کی داستان قسط نمبر 2۔ بارش رک چکی تھی مگر سڑکوں پہ جمع پانی اب بھی شام کی مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ ماہرہ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں بار بار اس کی نگاہیں پیچھے مڑ رہی تھیں۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر اس اجنبی نوجوان کی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو ایک لمحے کی ملاقات کے بعد بھی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ شاید یہ صرف ایک اتفاق تھا، اس نے خود سے کہا اور گھر کے دروازے پہ دستک دے دی۔ دروازہ اس کی والدہ نے کھولا۔ ماہرہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں کب سے پریشان ہو رہی تھی۔ ماہرہ نے مسکرا کر جواب دیا، امی بارش بہت تیز تھی اسی لیے بس دیر سے ملی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی مگر پوری رات اسے وہی اجنبی چہرہ یاد آتا رہا۔ ادھر احسان بھی اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس کی واپسی پر خاندان کے تمام افراد بے حد خوش تھے۔ آخر کار ہمارا بیٹا واپس آ ہی گیا، اس کی والدہ نے اسے گلے لگا لیا۔ مگر خوشیوں کے اس ماحول میں بھی احسان کا ذہن کہیں اور تھا۔ کھانے کی میز پر اس کی والدہ نے کہا، احسان اب تم کمپنی کی ذمہ داریاں سنبھال لو گے، بہت کام تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ احسان نے سر ہلایا مگر اس کے ذہن میں بار بار بس اسٹاپ پہ کھڑی وہ خاموش لڑکی آ رہی تھی۔ وہ خود پر ہنس پڑا، ایک اجنبی کو اتنی جلدی کیسے بلا نہیں پا رہا۔ اگلی صبح سورج کی نرم کرنیں کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ماہرہ ایک مقامی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی، امی سے دعا لی اور اسکول روانہ ہو گئی۔ اسکول میں بچے اسے بے حد پسند کرتے تھے۔ میڈم آج کہانی سنائیں گے؟ ایک بچے نے شرارت سے پوچھا۔ ماہرہ مسکرا دی، پہلے سبق پھر کہانی۔ پورا کلاس روم بچوں کی ہنسی سے گونج اٹھا۔ دوسری طرف احسان اپنے والد کے ساتھ کمپنی جا پہنچا۔ دفتر میں ہر شخص اس کا استقبال کر رہا تھا مگر احسان کو رسمی باتوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ کھڑکی کے باہر بارش کے بعد کا صاف آسمان دیکھتے ہوئے اسے پھر وہی لمحہ یاد آیا۔ اسی دوران اس کا دوست حمزہ دفتر آیا۔ یار واپس آتے ہی کہاں کھو گئے ہو؟ احسان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں، بس ایک عجیب سا احساس ہے۔ حمزہ نے مذاق کرتے ہوئے کہا، کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ احسان ہنس دیا، محبت ایک اجنبی سے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کبھی کبھی قسمت تعارف نہیں کراتی، صرف ملا دیتی ہے۔ احسان خاموش ہو گیا۔ شام کو کمپنی کی جانب سے ایک فلاحی تقریب منعقد کی جا رہی تھی جہاں مختلف اسکولوں کے بچوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اتفاق سے ماہرہ کے اسکول کو بھی دعوت ملی۔ ماہرہ بچوں کے ساتھ تقریب میں پہنچی۔ اسے معلوم تھا کہ قسمت ایک بار اسے اسی شخص سے سامنے لا کھڑا کرے گی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی احسان کی نظر دور کھڑی ماہرہ پر پڑی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا۔ ادھر ماہرہ نے بھی جب احسان کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، یہ یہی شخص ہے۔ دونوں چند لمحوں تک دوسرے کو دیکھتے رہے مگر اس سے پہلے کہ کوئی ایک قدم بڑھاتا تقریب کے اسٹیج سے اعلان ہوا۔ تمام مہمان اپنے اپنے نشستوں پر تشریف لے آئے۔ دونوں خاموشی سے الگ سمتوں میں بیٹھ گئے مگر اس کی بار انہیں قسمت جدا کرنے والی نہیں تھی۔